اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، جس طرح آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے صفات پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں، اس کے آثار پاک ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، آثار میں اگر کوئی شخص کمی یا کوئی عیب یا کوئی خرابی کا تصور کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کی ذات، صفات میں کوئی نقص اور عیب نہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، مخلوق میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات اقدس ہے کہ جن کی ذات میں، صفات میں، افعال میں اور آثار میں کوئی نقص اور عیب نہیں۔ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خرابی سے آپ کی ذات پاک ہے۔ اگر کوئی اس میں نقص محسوس کرتا ہے یا کوئی عیب ڈھونڈتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے رسول پاک کہتے ہیں، پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خرابی سے پاک ہے۔ قرآن پاک اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن ہر نقص سے، عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات کو بھی پاک کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات بھی پاک ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جس طرح آپ کی ذات، آپ کے صفات، آپ کے افعال اور آپ کے آثار پاک ہیں، اسی طرح وہ تمام چیزیں بھی پاک ہیں جو آپ سے نسبت رکھتی ہیں۔ آپ کی امت، آپ کی اہل بیت، آپ کے صحابہ، آپ کا مقام مدینہ پاک، آپ کا مقام مکہ، یہ بھی پاک ہے۔ کوئی مدینہ کو بھی ناپاک نہیں بول سکتا، بلکہ اس میں کوئی عیب بھی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ حالانکہ مدینہ پاک زمین کا حصہ ہے، مکہ مکرمہ بھی زمین کا حصہ ہے، لیکن وہاں بھی کوئی نقص اور عیب تلاش نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے تو ایمان کے خلاف۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کی شریعت وہ بھی نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے۔ آپ کو جو کلام دیا گیا وہ بھی نقص اور عیب سے پاک ہے۔ قرآن میں بھی کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ پھر صحابہ آپ کا جو احترام کرتے، صحابہ کو قرآن نے جو تعلیم دی، قرآن نے جو آداب سکھائے، کیا سکھائے؟ بتلایا گیا کہ لوگ آپ کے مکان پر آ کر آپ کو آواز دیتے ہیں تاکہ آپ ان کی آواز سن کر باہر تشریف لائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر نہ سمجھ، ان کا تو فریضہ یہ تھا کہ وہ آپ کے نکلنے تک انتظار کرتے، آواز نہیں دیتے۔ یہ ادب سکھایا قرآن۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا، ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا، اعدل یا محمد، کہ آپ انصاف کیجئے۔ حالانکہ بظاہر عدل کا کلمہ ہے اور انصاف کا مطالبہ ہے، بظاہر جو ہے کوئی برا نہیں معلوم ہوتا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اِلَّمْ عَادِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ، اگر دنیا میں میں انصاف نہ کروں تو پھر کون کر سکتا ہے انصاف؟ صحابہ جب سنے تو کہا انہوں نے کہ حضور اجازت دیجئے کہ اس کی گردن مار دیں۔ حالانکہ بظاہر کوئی عیب کی بات نظر نہیں آ رہی، کوئی خرابی کی بات نظر نہیں، لیکن اس میں بھی ایک نقص پوشیدہ کہ حضور سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ انصاف کیجئے، یہ بھی عیب ہے۔ جبکہ کوئی عمل آپ کا انصاف سے خالی نہیں، جبکہ کوئی قول آپ کا انصاف سے خالی نہیں، جبکہ کوئی چیز آپ کی حق اور انصاف سے ہٹ کر نہیں،
تو پھر آپ سے مطالبہ کرنا یہ بھی ایک بے ادبی۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، انبیاء سابقین میں یہ مثال ملتی ہے کہ ان کی بیویاں کافر گزری، تاریخ سے ثابت ہے۔ کافر ہونا یہ عیب نہیں بتلایا گیا، لیکن کسی نبی کی بیوی بد اخلاق نہیں گزری، بد کردار نہیں گزری، یہ تاریخ شاہد ہے۔ کسی بھی نبی کی بیوی کافر گزری ہے سابق میں، لیکن بد کردار نہیں۔ اللہ نے نبی کی نسبت سے ان کی بیویوں کو پاک کردار بنایا، اچھا کردار والا بنایا، نقص سے پاک کیا، عیب سے پاک کیا۔ یہ لیکن اللہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب معاملہ آیا تو وہاں پر کفر کی نسبت کو بھی ہٹایا، کہا کہ کوئی بیوی آپ کی کفر بھی نہیں آ سکتا، اس کے پاس کوئی بد کرداری کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا، کوئی بد اخلاقی کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا۔ تمام کی تمام ازواج مطہرات کہتے ہیں جس وجہ سے ایسے کہ پاک، مطہر کے معنی پاک۔ تو یہ ایک تو ہر نبی کی بیوی، پھر اللہ کے حبیب پاک کی بیوی، وہ ان کے پاس تو کوئی نقص اور کوئی عیب آ نہیں سکتا، ان کے پاس کوئی خرابی آ نہیں سکتی۔ ہاں غلطی ہو سکتی ہے کہ کچھ بھول ہو جائے، کچھ خطا ہو جائے، یہ ممکن ہے بتقاض بشریت، لیکن بد کرداری کا کوئی معاملہ نہیں آ سکتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اگر دنیا میں اپنے کچھ قاعدے بنا لیں، ان قاعدوں کو ہم شریعت پر لاگو کریں تو یہ انصاف کے خلاف۔ آج ہم قاعدہ بنا رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر ہے تو نابالغ۔ تو دنیا میں آج سے پہلے کوئی ایسا قانون بنا کہ 18 سال سے کم ہو تو نابالغ ہے؟ جبکہ تمہاری سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ مرد ہو یا عورت 18 سال سے پہلے بالغ ہو سکتے ہوتے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ 18 سال کی قید یہ ابس قید ہے۔ تم قانونی طور پہ بول لو، لیکن فطری طور پر، حقیقت کے طور پر بالغ ہونے کے لیے 18 سال نہیں۔ شریعت بھی کہہ رہی، شریعت بھی وہی حکم دے رہی، اور شریعت جو کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ لڑکی 9 سال، کم سے کم 9 سال میں بالغ، لڑکا کم سے کم 12 سال میں بالغ، اور علاقے کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، غذاؤں کی وجہ سے اس میں فرق آتا ہے۔ اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا، یہ فطرت انسانی ہے، اور فطرت انسانی کو بدلنا کسی انسان کے بس کی بات ہے، یہ قدرت کے ہاتھ، قدرت جو چاہتی ہے وہی فطرت دیتی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیوی ہیں کہ جن کا انتخاب آپ کی زوجیت کے لیے اللہ کی جانب سے ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اے عائشہ، ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں ایک فوٹو لایا، بتایا، میں کھولا، دیکھا تو وہ تمہاری تصویر، اور فرشتے نے کہا کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ تو اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو یمضی، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ تو یہ انتخاب کسی انسان کا نہیں تھا، یہ اللہ کا انتخاب۔ اللہ کے انتخاب پر حرف لگانا، اللہ کے انتخاب پر عیب لگانا، یہ اللہ پر عیب لگانا، یہ اللہ کے اوپر جو ہے عیب جوئی کرنا ہے، عیب گوئی کرنا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جو دریدہ ذہنی اور اس طرح کی جو بیہودہ باتیں، یہ بیہودہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کو کسی سے معروف ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں صاحب
14 साल थे 6 लिख दिए, 9 साल थे 19 थे 9 लिख दिए। अगर 9 मानते हैं तो क्या बिगड़ा, 6 मानते हैं तो क्या बिगड़ा? कि कानून तुम्हारे घर का तो नहीं, इंसाफ तुम्हारे घर की बात तो नहीं। जिसको खुदा कानून कहे वो कानून है, खुदा जिसको हक है वो हक है, तुम जिसको हक है वो हक नहीं। तो इसलिए इसमें हमको कोई लाभ नहीं, इसमें कोई हमको जो है खौफ की बात नहीं कि अगर 6 साल की रिवायत भी है तो कोई हरज नहीं, 9 साल की रिवायत भी है तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि अरब में 9 साल में बालिग होना ये आम बात थी, आम फितरत थी, आम मामला। तो इस लिहाज से इस तरह से जो दरीदा दहनी की जा रही है, इसका जवाब हमको देना है ज़बान से, कलम से, अमल से, जिस तरह से मुमकिन हो, और अपने आप को मजबूत बनाना और अपने सफ़ों को दुरुस्त करना, और नामूस से रिसालत की हिफाजत के लिए हमको हमेशा हमेशा कमर बस्ता रहना है, क्योंकि जीना ईमान के लिए है, वरना ईमान के लिए। हुजूर की अज़मत और हुजूर की मोहब्बत ही तो असल ईमान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले ईमान का हुक्म नहीं दिया, बल्कि पहले अपने नबी की मोहब्बत दिल में डाला। जब मोहब्बत होती तो ईमान आता, पहले ईमान आने के बाद मोहब्बत नहीं आती, पहले मोहब्बत आती बाद में ईमान आता है। तो इसलिए नबी के किरदार को ऐलान नबूवत से पहले जो है हमारा कौम के सामने पेश किया कि नबी का किरदार कैसा है, उनकी जो है सीरत कैसी है, उनके अखलाक कैसे हैं, उनके खूबियाँ कैसे, उनके कमालात कैसे हैं, जिसको देखकर लोग सादिक अमीन कहने लगे और आपकी ज़ात गिरामी से मोहब्बत होने लगी। उसके बाद ईमान के लिए आ गए। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार तू कादिर मुतलक है, तू हर फिरौन का जवाब दिया, हर फिरौन का सर नीचा किया, और ये क़यामत तक तेरी सुन्नत है, ये तेरी आदत है कि हर फिरौन को तू जलील करता है। और हमसे हमारा मारूदा यही है कि इस ज़माने के जो फिरौन हैं उनको तू जलील कर, मुसलमानों को इज़्ज़त व आबरू से नवाज, और हमारे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस पर जो दरीदा दहनी की जा रही है। हम तो कमज़ोर हैं, हम तो नातवा हैं, लेकिन तू कादिर मुतलक है, तो अपनी कुदरत कामिला से इसका इंतकाम दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन।